تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حضرات، آج عید الفطر کا دن نہایت مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ آج کا دن اسی شخص کے لیے مسرت، خوشی اور شادمانی کا دن ہے جس نے رمضان المبارک میں مکمل روزے رکھے اور بغیر کسی عذر شرعی کے کوئی بھی روزہ ترک نہ کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کے اوپر، تمام مسلمانوں کے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کے بارے میں ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اللہ رب العالمین سے حصول ثواب کی نیت کرتے ہوئے، ثواب کی امید کرتے ہوئے مکمل روزہ رکھا اور کوئی بھی روزہ ترک نہیں کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نماز تراویح ادا کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ رب العالمین نماز تراویح ادا کرنے والوں کو اور اللہ رب العالمین سے حصول ثواب کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ جو نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صیام رمضان اور قیام رمضان کا اہتمام کرنے والے خوش نصیب بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آپ کی مغفرت کی خوشخبری ہزارہ جگہوں پر دیا ہے، اور آج کا دن اسی شخص کے لیے مسرت و شادمانی کا دن ہے جس نے اللہ رب العالمین کو راضی کر کے، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر کے اپنے گناہ معاف کروا لیے ہیں۔ اور وہ شخص بڑا ہی بد نصیب، بڑا ہی مجرم اور بڑا ہی گنہگار ہے جس نے رمضان مبارک جیسا عظیم بابرکت مہینہ پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرا سکا۔ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش روٹی اور زیتون کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے: اے امیر المومنین، آج عید کا دن اور آپ یہ خوش روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا: یا عبد، لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید ولکن العید لمن قبل منہ بلن صیامہ وقبل منہ قیامہ وغفر له ذنبہ وشکر له سعیہ فہذا والعید والیوم لنا عید وغدا لنا عید وکل لا نعصی اللہ عز وجل فہو عید۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا: اے شخص سن، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں جو عمدہ لباس پہن لے، واکل الثرید اور اچھا کھانا کھا لے، ولکن العید، لیکن عید تو اس شخص کے لیے ہے، لمن قبل منہ بالامس صیامہ، جس کے کل روزے قبول کر لیے گئے، وقبل منہ قیامہ، جس کا قیام اللیل قبول کر لیا گیا، وغفر له ذنبہ، جس کے گناہ معاف کر دیے گئے، وشکر له سعیہ، جس کی جد و جہد کی قدر کی گئی، فہذا هو العید، تو عید اسی شخص کے لیے ہے۔ والیوم لنا عید، آج کا دن بھی ہمارے لیے عید ہے، وغدا لنا عید، کل کا دن بھی ہمارے لیے عید ہے، وکل لا نعصی اللہ عز وجل فہو عید، اور ہر وہ دن جس دن ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں وہ دن بھی عید کا دن ہے۔ اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے: لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف یوم الوعید، عید تو اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، عید تو اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا: ولکن العید لمن خاف یوم الوعید، جو شخص قیامت کے دن سے ڈرتا ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان مبارک میں بہت سارے حضرات صدقہ و خیرات اور دیگر اعمال بھی کیے، لیکن یہ سب کچھ اعمال اللہ رب العالمین کی رضا،
اللہ رب العالمین کی چاہت اور اللہ رب العالمین کے منشا ہی کی بنا پر کیے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے تنگی پسند نہیں کرتا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے تم کو ہدایت سے نوازا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات رمضان المبارک میں اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے تر رکھتے ہیں، اپنے زبانوں کو ذکر اللہ اور اللہ رب العالمین کے کلمات سے تر رکھتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے، جب رمضان مبارک کا مہینہ رخصت ہو جاتا ہے تو یہ سارے اعمال ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، کہ تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کانا احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، کہ دین اللہ رب العالمین کو وہ دین سب سے زیادہ محبوب ہے جس کا کرنے والا اس پر ہمیشگی برتے۔ اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ الوضوء الا مؤمن، استقیموا ولن تحصوا، تم لوگ استقامت اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاۃ، اور جان لو کہ نمازوں میں سب سے بہترین عمل، سب سے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ادا کرنا ہے، وَلَا يُحَافِظُ الْوُضُوءَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور ایک مومن ہی، ایک پکا سچا مومن ہی ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین عقیدہ توحید اور عمل صالح پر اس بات کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یقیناً جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب ایک ہے، ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، رب کے فرشتے اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافو، تم خوف مت کرو، ولا تحزنوا، رنجیدہ مت ہو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کے بعد رنجیدہ مت ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تم کو اس جنت میں خوشخبری دی جا رہی ہے التي كنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور اللہ کے رسول، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے بار الہ ہمیں حق پر قائم رکھ، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب ہم کو گمراہ نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد، یعنی ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ مت کرنا، وہب لنا من لدنک، اور تو جو کچھ ہم پر انعام و اکرام کرتا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، انک انت الوہاب، یقیناً تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمیں اپنے دین پر قائم رکھ۔ اسی طریقے سے ایام عید میں بعض منکرات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، مثلا بہت غیر محرم عورتوں کا بے پردہ ہو کر کے گھومنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں اور اپنے گھروں میں زینت اختیار کیا کریں، کیونکہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اقربا جو غریب ہیں ان کا خیال نہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقربا کا خیال نہ کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اب آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارہ الہ ہم کو اپنے دین پر قائم رکھ اور ہمیں ہدایت